بہت زیادہ طویل ہو گئی. مجھے تو آج آپ کے سامنے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جھلک دینی تھی. تو دوستو، جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو حسن صورت سے نوازا، اسی طرح حسن سیرت بھی بے مثال دیا. نبی جیسا خلق کوئی نہیں تو نبی جیسے خلق بھی کسی کے نہیں. جس طرح نبوت و رسالت کی آپ پر تکمیل کر دی گئی، اسی طرح اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کو بھی آپ پر مکمل کر دیا گیا. فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہیں فرمایا بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ میری بعثت کے مقاصد میں سے حسن اخلاق کی تکمیل کرنا بھی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو حسن اخلاق کا پیکر بنا کر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے رسول میں ہر اچھا نمونہ موجود ہے. مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ خطبات مدراس میں رقم تراز ہیں یا فرماتے ہیں کہ اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی کی کیفیت سنو، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر تم فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد ہو تو صفہ کی درسگاہ کے مدرس کو دیکھو، اگر تم شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر تم خطیب ہو تو مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ اور آمینہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو، اگر تم بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر تم شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن حسین کے نانا کا حال پوچھو. غرض تم جو کچھ بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، ہر متلاشی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو حسن اخلاق کا ایسا مجسمہ، ایسا مأویٰ اور ملجا بنایا کہ فرمایا کہ میرے محبوب کی اتباع کر لو، بس میری اتباع ہو جائے گی. فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کو اپنے محبوب کے اخلاق کتنے پسند آئے. فرمایا اگر عرش پر میں رؤوف الرحیم ہوں تو میرا محبوب فرش پر رؤوف الرحیم ہے. چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ انسانوں میرا محبوب تم میں سے تو ہے مگر تم جیسا نہیں. میرا محبوب تم میں سے تو ہے مگر تم جیسا نہیں. جس طرح زمزم پانی میں سے پانی ہے، پانی جیسا پانی نہیں. حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. ایسے ہی میرا محبوب بشر میں سے بشر ہے مگر بشر جیسا بشر نہیں. انسانوں میں سے انسان ہے مگر انسانوں جیسا انسان نہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان پر بھی بڑی سخت گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے لیے بڑے آرزو مند رہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بڑے شفیق اور بے حد رحم کرنے والے ہیں. بس کیا کہوں.
محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جن کی بہت سیدھی سادی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ نے خود اپنے محبوب کے اخلاق کی تعریف کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں، میرے محبوب تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ اور حدیث قدسی میں فرمایا اللہ نے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین، میرے محبوب، میرے پیغمبر، ہم نے تجھے گواہ بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر، اور امت کے لیے جاہ پناہ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آگے فرمایا، انت عبدی و رسولی، تو میرا خاص بندہ اور خاص رسول ہے۔ سمیتک المتوکل، میں نے تیرا نام متوکل رکھا کہ تو ہر موڑ پہ مجھ پہ بھروسہ کرے گا۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، نہ آپ ترش روح ہیں نہ سخت دل ہیں۔ خطبے میں نے یہی آیت پڑھی تھی نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے محبوب تو اپنے رب کی رحمت سے بڑا نرم ہے اپنے یاروں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے۔ اگر تو ترشرو ہوتا یا سخت دل ہوتا تو یہ صحابہ تیرے ارد گرد نہ ہوتے بلکہ بھاگ چکے ہوتے۔ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، غزوہ احد کے موقع کی آیت ہے کہ ان کے ہاتھوں سے آپ کی وفات کی خبر سن کر اگر تلواریں چھوٹ گئی، یا یہ پہاڑی سے اتر آئے، یا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئے، بیٹھ گئے، تو میرے محبوب آپ چھوڑو، اس چیز کو بھول جاؤ، اور جو ہے ان کے لیے استغفار کرو، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے مشورہ لیا کرو، میں نے تیرے سارے یاروں کو معاف کر دیا ہے۔ تو فرمایا، لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، نہ آپ ترش روح ہیں اور نہ سخت دل ہیں، اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں۔ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویغفر، آپ نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ آپ تو معاف اور درگزر کر دیتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجرانی چادر گلے میں ڈال رکھی تھی، اتنے ایک بدو دیہاتی آیا اور نبی کی چادر پکڑ لی، پھر چادر کو بٹ دینے لگا، پھر جھٹکا دے کر کھینچا، نجرانی چادر کے موٹے دھاگوں سے نبی کی گردن پہ خراش آ گیا۔ پھر وہ بدو کہنے لگا، اے محمد، تیرے پاس جو مال ہے وہ تیرا نہیں، تیرے باپ کا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، کچھ مجھے بھی دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ موقع تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا انس اس کو ایک اونٹ بھر کر کھجوریں دے دو۔ ہائے ہائے، ولیکن یعفو ویغفر،
ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ آپ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ولا يقبلہ اللہ حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء، میرے محبوب کو میں اس وقت تک وفات نہیں دوں گا جب تک ایک طبقہ ملت بن کر صراط مستقیم پہ گامزن نہ ہو جائے۔ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، میرے محبوب کو اس وقت تک وفات نہیں دوں گا جب تک نابینوں کو بینائی اور بہروں کو سنوائی نہ مل جائے، وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور جب تک دلوں سے غفلت کے پردے نہ ہٹ جائیں تب تک اپنے محبوب کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اور ایک دوسری بات میں فرمایا، جیسے شمائل میں ظاہری حسن بیان کیا گیا ہے کہ رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ وقلبہ من الایمان ورجلیہ من الاستقامہ ویدیہ من السخاوہ وشفتیہ من الحمد ولسانہ من الذکر وعینیہ من الحیاء ووجہہ من الرضا، یہ ظاہری حسن ہے۔ لیکن ایک روایت میں باطنی حسن یعنی حسن اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اسددہ بکل جمیل، میرے محبوب کو میں ہر اچھی عادت اور خصلت سے سنواروں گا، ہر اچھی عادت اور خصلت سے سنواروں گا۔ وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ کریم، میرے محبوب کو میں ہر اچھا اخلاق عطا کروں گا۔ وَجَعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَشِعَارَهُ، سکون اور اطمینان کو ان کا لباس اور شعار بناؤں گا۔ وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ، ان کی ضمیر کو تقوی سے بھر دوں گا۔ والحکمت معقولہ، اور ان کی سوچ کو حکمت سے سجا دوں گا۔ والصدق والوفاء طبیعتہ، سچائی اور وفاداری کو ان کی طبیعت بنا دوں گا۔ والعفو والمعروف خلقہ، معافی اور نیکی کو ان کے اخلاق کی پہچان بنا دوں گا، ان کے اخلاق کی پہچان بنا دوں گا۔ والعدل سیرتہ والحق شریعتہ، عدل و انصاف کو ان کی سیرت اور حق کو ان کی شریعت بناؤں گا۔ والہدا امامہ والاسلام ملتہ، ہدایت کو آپ کا امام اور دین اسلام کو ان کی ملت کا درجہ دوں گا۔ احمد اسمہ، نام ان کا میں احمد رکھوں گا۔ اہدی بہ بعد الضلالہ واعلم بہ بعد الجہالہ، گمراہ آپ کے ذریعے سے راستہ پائیں گے، جہالت میں ڈوبے ہوئے آپ کے ذریعے سے علم و عرفاں حاصل کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَأَرْفَعُ بِهِ الْخُمَالَ، پستی والوں کو آپ کے ذریعے بلندی دوں گا۔ وَأُسْمِي بِهِ بَعْدَ النَّكَرَ، ناشناساؤں کو آپ کے ذریعے سے چمکا دوں گا۔ وَأُكْسِرُ بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ، اقلیت والوں کو اکثریت دوں گا۔ وَأُغْنِي بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَةِ، گداگروں کو آپ کے ذریعے سے مالداری دوں گا۔ وَأُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَهْوَاءٍ مُشَتَّةٍ وَأُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اختلاف رکھنے والے دلوں اور بری خواہشوں اور مختلف قوموں میں آپ کے ذریعے سے محبت قائم کر دوں گا۔ وَجَعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرًا أُمَّةٍ خَيْرَ أُمَّةٍ، اور آپ کی امت کو سب سے بہتر امت بناؤں گا۔ ہائے ہائے، میرا جی پھر کہہ رہا ہے کہ دوبارہ پڑھیں کہ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جن کی بہت سیدھی سادی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی،
دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. ہاں، جان کے دشمنوں کو معاف کر کے دکھایا. جان کے دشمنوں کو غزوہ تبوک کے واپسی کے موقع پر 12 منافقین پہاڑی کے دامن میں گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ نبی یہاں سے گزریں گے تو ان پر قاتلانہ حملہ کر دیں گے، مگر اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے محبوب کو مطلع کر دیا، بتا دیا کہ آگے منافق ہتھیار لیے کھڑے ہیں، آپ ذرا احتیاط سے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان سب کے نام بتا دیے کہ یہ آگے کھڑے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا تعاقب کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے. جب وہ بھاگنے لگے تو نبی نے فرمایا حذیفہ رہنے دو، میں نے ان کو معاف کر دیا. اور فرمایا حذیفہ میں نے نام تمہیں بتائے ہیں، یہ کسی اور کو مت بتانا کہ کون کون تھے، میں نے ان کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. کتنی مثالیں آپ احادیث میں سنتے رہتے ہیں، تعلیم میں، علماء کے بیانات میں، درس و تدریس میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کیا کہنے، جنہوں نے عبداللہ بن ابی کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دی. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، مگر اوس اور خزرج باہمی جنگوں سے تنگ آ کر پہلی بار اگر کسی کی سرداری پر متفق ہوئے تھے تو یہی عبداللہ بن ابی تھا. اس کے لیے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے اس کے لیے ایک سنہری تاج بنایا گیا تھا. صرف رسم تاج پوشی باقی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے. جب نبی مدینہ میں آ گئے تو لوگ سب نبی کی طرف متوجہ ہو گئے. اس کی سرداری اور تاج دھرا کا دھرا رہ گیا، اس لیے اس کو حسد ہو گیا. ابتدائے ہجرت سے ہی حسد تھا، اور پھر اسلام کا اظہار کرنے کے بعد بھی سازشیں کرتا رہا. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار حضرت سعد بن عبادہ کی غالباً عیادت کو جا رہے تھے. اس نے ایک مجلس لگا رکھی تھی میدان میں کسی علاقے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرے تو کہنے لگا ہم پر غبار نہ اڑاؤ، آگے چلو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روک دی، اس مجلس والوں کو قرآن سنایا. تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا یہ سب اپنے گھر میں کیا کرو، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی. غزوہ بنی مستلق کی واپسی کے موقع پر کہنے لگا ہم مدینہ پہنچ کر ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے. یہ وہی ہے، کئی بار تو جمعے میں کھڑا ہو جاتا تھا تقریر کرنے کے لیے. نبی کا بیان ہوتا نہیں، ابھی نبی تشریف نہیں لائے اس سے پہلے یہ کھڑا ہو جاتا تھا بیان کرنے کے لیے. ایک مرتبہ صحابہ نے اس کی چادر کھینچ کر بٹھا دیا کہ تیری حرکتیں اس لائق نہیں ہیں کہ تو مسجد نبوی میں تقریر کرے. تو بگڑ گیا اور مسجد سے باہر نکل گیا غصے میں. دروازے پر کچھ انصار ملے، کہنے لگے واپس چل، شاید اللہ کے رسول تیرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. تو کہنے لگے مجھے مغفرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ عبداللہ بن ابی کہنے لگا مجھے مغفرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں خود کہہ رہا ہے مجھے مغفرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی. جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، آپ اپنا کرتا دیں، شاید عذاب ہلکا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے قبرستان پہنچے جہاں اس کو قبر میں رکھا جا چکا تھا. نبی نے قبر سے نکال کر سر
اس بدبخت کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اپنا کرتا اس کے کفن میں شریک کیا، جنازہ پڑھایا۔ حضرت عمر نے روکا بھی، فرمایا عمر تیری غیرت کہتی ہے مت پڑھو، مگر میری رحمت کہتی ہے پڑھ لو۔ غزوہ تبوک کے فوراً بعد ہی جلد ہی مر گیا تھا یہ۔ مرنے کے بعد سارے دکھ بھلا دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی موقع اس نے نہیں چھوڑا تھا۔ موقع بدر کا ہو، احد کا ہو، بنی قینقاع کا معاملہ ہو، بنی نذیر کا معاملہ ہو، امی عائشہ پہ الزام تراشی ہو، ہر معاملے میں یہ پیش رہا، سازشیں کرتا رہا، قتل کے منصوبے بناتا رہا، صحابہ کو لڑانے کی کوششیں کرتا رہا، اسلام کو کھوکھلا کرنے اور نیست و نابود کرنے کے خواب دیکھتا رہا، مگر جب اس کا انتقال ہو گیا تو سارے دکھ بھلا دیے اللہ کے رسول نے، اپنا کرتا دیا۔ فرمایا اس نے بھی تو میرے چچا عباس کو کرتا دیا تھا۔ وہ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے، تو ان کے جسم پہ اوپر والی چادر کرتا نہیں تھا، اور لمبے قد ہونے کی وجہ سے کسی اور کا کرتا حضرت عباس کے آرا نہیں تھا، اور یہ بدبخت عبداللہ بن ابی بھی لمبا تڑنگا تھا، تو اس نے کہا میرا کرتا آ جائے گا۔ اس نے اللہ کے رسول کے چچا کو کرتا دیا تھا، تو فرمایا اس کا احسان کیوں باقی رہے، اس نے بھی تو میرے چچا کو عباس کو کرتا دیا تھا، تو آج میں اپنے کرتے کو اس کے کفن میں شریک کروں گا۔ حالانکہ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو روک دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے محبوب منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ تو آپ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ لا یغفر اللہ لهم۔ میرے محبوب اگر آپ استغفار کریں یا نہ کریں، چاہے 70 مرتبہ استغفار کر لیں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ ان کا ٹھکانہ میں نے طے کر رکھا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ تو نبی نے فرمایا اگر اللہ یوں فرماتا کہ 70 مرتبہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو تو معاف کر دوں، تو نبی نے فرمایا میں ضرور اس کے لیے 70 مرتبہ دعائے مغفرت کرتا۔ اللہ اکبر، کیا اخلاق ہے میرے آقا کے۔ نبی کے کرتے اور لعاب سے مغفرت تو نہیں ہوئی، البتہ نبی کے اخلاق سے 1000 منافقوں کو ہدایت اسی وقت مل گئی، اسی وقت مل گئی۔ ہاں، کیسوں کو معاف کر دیا، بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا۔ سننا تو بڑا آسان ہے، کوئی کر کے دکھائے نا بیٹی کے قاتل کو معاف۔ سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اونٹنی پہ ہجرت کر رہی تھی کہ حبار ابن اسود نے اونٹنی کو چونکا مارا، اونٹنی بدک پڑی، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا گر پڑی، حمل ساکت ہو گیا، زخم آئے، وہی زخم اتنے بڑے کہ ایک دن دنیا سے آخرت کو روانہ ہو گئی۔ مگر یہی قاتل حبار جب اسلام قبول کرنے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تانا دیے اس کو معاف کر دیا۔ چچا کا قاتل آیا وحشی، فرمایا تو وحشی ہے؟ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہنے لگا جی ہاں۔ فرمایا تو نے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ کہنے لگا جی۔ فرمایا کس طرح کیا تھا ذرا بتا۔ جب وحشی حضرت حمزہ کی شہادت کا نقشہ کھینچ رہا تھا، نبی کی آنکھیں برس رہی تھی۔ فرمایا بس، فرمایا تجھے معاف تو کر دیا مگر میری آنکھوں کے سامنے مت آنا، کیونکہ تجھے دیکھوں گا تو مجھے اپنے چچا کے ٹکڑے یاد آ جائیں گے۔
کیا اعلیٰ اخلاق تھے اللہ کے محبوب کے صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور میں کم عمر بچہ تھا، مجھ سے بہت ساری کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھی، مگر کبھی نبی نے مجھے اف تک نہیں کہا، نہ کبھی یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا، ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں کہا، ٹوکا نہیں، چھڑکا نہیں۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی نے فرمایا انس جاؤ فلاں کام کر کے آؤ، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کو، حضرت انس بچہ ہے، کہہ رہا میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت انس کہتے ہیں دل میں یہ تھا کہ ضرور جاؤں گا، مگر اوپر سے کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں چلا گیا پھر کام کے لیے۔ جب نکلا گھر سے تو نبی کے دولت قدر سے نکلا تو مگر دیکھا کہ بچے کچھ راستے میں کھیل رہے تھے، تو ان کا کھیل دیکھ کر میں بھی وہاں کھو گیا، مگن ہو گیا، وہ کام بھول گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، میں اس کھیل میں کھو گیا۔ اتنے میں پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو بھول ہی گیا، اب جا رہا ہوں۔ فرمایا وہ کام میں خود کر کے آ گیا۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں۔ ہاں، یہ صرف سنانے کے لیے، کانوں کا لطف لینے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں۔ تو اپنے گریبان میں جھانک، میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں۔ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں۔ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کی وجہ سے ملازموں کو ملازمت سے نکال دیتے ہو۔ ملازم کیا، تھوڑا لیٹ ہونے پر اماموں کو نکال دیتے ہو، جن کے پیچھے نیت باندھتے ہو اس کو بھی نہیں بخشتے۔ کس منہ سے ہم اپنے آپ کو ان کا امتی کہتے ہیں؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ کیا تحمل تھا تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کسی جنازے سے لوٹے ہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر، عمر اور حضرت عثمان جیسے پیارے صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ اتنے میں زید بن سعنہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کو پکڑ کر جھٹکا دیا، کہنے لگا تم آل عبد المطلب ٹال مٹول کرنے والے کب سے بن گئے ہو؟ مجھ سے جو ادھار لیا تھا وہ واپس کرو۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو جلال میں آ گئے، تلوار میان سے نکال لی، فرمایا اللہ کے دشمن اور بدبخت، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اگر دربار رسالت کا ادب مانے نہ ہوتا تو تیری گردن اب تک اڑ چکی ہوتی۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا عمر آپ تو مجھے کہتے کہ میں قرضہ چکا دوں اور اس سے کہتے کہ ذرا نرمی سے قرضہ مانگے، بات تو اتنی سی ہے، جاؤ اس کو بدلا دو، جو یہ کھجوریں مانگتا ہے یہ اس کو دے دو۔ ہاں سنو 20 سا ایکسٹرا دینا، زیادہ دینا اس کو 20 سا۔ عرض کیا اللہ کے رسول اس کو ایکسٹرا دوں؟ فرمایا ہاں ان کو دو۔ خیر، حکم کی تعمیل میں حضرت عمر بدلے کے ساتھ میں 20 سا ایکسٹرا کھجوریں بھی دیتے ہیں۔ تو وہ زید کہتا ہے یہ 20 سا زیادہ کیوں دی؟ عمر کرنے لگا، حضرت عمر فرمانے لگے نبی کا حکم ہے، شاید وہ جو میں نے تجھے گھورا نا اس کا بدلہ ہے۔ کہنے لگا عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگا میں زید بن سعنہ ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ یہودیوں کا علامہ؟ جی یہودیوں کا علامہ۔ فرمایا اتنے بڑے عالم ہو کر نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہو؟ کہنے لگا بات یہ نہیں ہے عمر، اصل بات یہ ہے کہ میں آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، میں نے توریت میں جو آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی ہیں، صرف 2 رہ گئی تھی،
ایک تو یہ ہے کہ نبی کا تحمل غصے پر غالب رہے گا، اور دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کرو اتنا ان کا تحمل و برداشت بڑھ جائے گا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ جا رہے تھے، اتنے میں ایک بدو آیا، کہنے لگا اللہ کا رسول، وہ فلاں بستی والے جن کو میں نے دعوت دی تھی کہ تم اسلام لاؤ گے تو رزق پاؤ گے، وہ اسلام تو لے آئے مگر کہانی برعکس ہو گئی، اب قحط ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، بھوک آ گئی اس بستی میں، آپ کچھ ان کی مدد کریں، ورنہ جس طرح وہ لالچ میں اسلام میں آئے ہیں اسی طرح وہ لالچ سے اسلام سے نکل بھی سکتے ہیں۔ نبی نے علی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں باتیں ہو گئی۔ حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے رسول ابھی تو کچھ نہیں۔ تو زید بن سعنہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ موقع ہے نشانیاں دیکھنے کا، میں نے کہا اللہ کے رسول 80 مسقال سونا دے دوں، مجھے فلاں دن اتنی کھجوریں دے دینا، بس سودا ہو گیا۔ ابھی اس مدت کو، اس تاریخ کو 2-3 دن باقی تھے کہ میں آج پھر آ گیا، دونوں نشانیوں کا مشاہدہ کر لیا۔ اے عمر مجھے کھجوریں نہیں چاہیے، آپ گواہ رہیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا کروں کھجوروں کا، میرا سارا مال ان کی امت کے لیے وقف ہے۔ پھر حضرت عمر کے کہنے پر اس نے آدھا مال وقف کیا، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے آگے نچھاور ہو گیا۔ ہاں دوستو، اسلام تلوار سے نہیں محمد کے پیار سے پھیلا ہے، صحابہ کے کردار سے پھیلا ہے۔ آج بھی ہمارے سجدوں سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، اگر کوئی متاثر ہوگا تو ہمارے کردار اور اخلاق سے ہوگا، ورنہ سجدے تو مسلسل 3 دن سمامہ بن اسال نے دیکھے تھے مگر کوئی اثر نہ ہوا، مگر محمد عربی کے اخلاق کا اسیر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک سریہ ہوا تھا نجد کے علاقے کی طرف، سریہ محمد ابن مسلمہ، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، تو اس سے واپسی کا موقع تھا، واپس صحابہ آ رہے تھے، محمد ابن مسلمہ کا لشکر واپس آ رہا تھا کہ صحابہ کو یہ سمامہ ہاتھ لگ گیا، جو گنڈا قسم کا انسان تھا، کرائے کا قاتل بھی تھا، مسلمہ کذاب کی پارٹی کا تھا، نبی کے قتل کے ارادے سے جا رہا تھا۔ صحابہ نے گرفتار کر لیا اور مسجد نبوی کے ستون سے آ کر باندھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے فرمایا سمامہ؟ کہنے لگا ہاں سمامہ ہوں، مجھے پتا ہے میری گردن ماری جائے گی، اگر مجھے قتل کرو گے تو ایک خونی کو قتل کرو گے، ایک مستحق کو قتل کرو گے، میں بھی تو تمہارے آدمی قتل کر چکا ہوں، ہاں اگر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار پہ احسان کرو گے کہ بہت مال دوں گا، اگر مال چاہیے نا محمد تو مجھے چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، آگے چل دیے۔ دوسرے دن یہی بات ہوئی، تیسرے دن یہی بات ہوئی، مگر وہ 3 دن لگاتار نبی کی گستاخیاں کرتا رہا، مدینے کی برائیاں کرتا رہا، نبی کے چہرے کی برائیاں کرتا رہا، حسن کا انکار کرتا رہا، عبادتوں سے متاثر نہیں ہوا۔ باندھنے کا مقصد یہی تھا، اسلام کی خوبیاں دیکھے، ان کا رکوع اور سجود دیکھے، مگر اس پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ تیسرے دن نبی نے فرمایا میرے جانثارو، وفادارو، تابع دارو، ذرا سنو، سمامہ کی رسیاں کھول دو، اس کو عزت کے ساتھ رہائی دے دو۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے قد عفوت عنک یا سمامہ واعتقتک، اے سمامہ میں نے تجھے معاف کر دیا اور آزاد کر دیا۔
صحابہ رخصت کرنے گئے مدینے سے دور، اس کو جیسے ہوتا تھا، ہمارے کلچر میں بھی تھا، مہمان کو بستی سے دور رخصت کر کے آتے تھے، اونٹ پہ بٹھا کے پھر واپس آتے تھے۔ تو صحابہ نے عزت کے ساتھ میں اس کو مدینے سے رخصت کیا، مگر یہ وہاں سے کسی باغ میں چلا گیا، کسی کنویں پہ چلا گیا، نہایا دھویا، پھر آ گیا۔ نبی نے فرمایا پھر آ گئے ہو، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگا اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا رہائی اور کیا اسیری، اے اللہ کے رسول آپ کے اخلاق نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں ارادہ یہ کر کے آیا تھا کہ آپ کو قتل کر کے عمرہ کرنے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول اب عمرے کی تو اجازت دے دیجئے۔ نبی نے فرمایا جا عمرے کر، آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی۔ تو دیکھا آپ نے، جو سجدوں سے متاثر نہیں ہوا، آپ کے اخلاق کا اسیر ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں اسلام محمد کے پیار سے پھیلا ہے، نہ کہ تلوار سے پھیلا ہے۔